یہ چند نام ہیں مرحومین کے جن کے فاتحے کے لیے گزارش کی گئی ہے۔ مرحومہ زینب بنت یوسف علی سال محمد اور رتنسی فیملی کے مرحومین، سال محمد فیملی کے مرحومین، مرحومہ محمود لکھا صاحب نیروبی ان کی والدہ، اور حسین لکھا لندن، مرحومہ سید ظفر میامی سے، علی اصغر رتنسی دارالسلام، اون علی یوسف علی سال محمد صاحب کی بہن، اسلم حسین صاحب، اکبر صاحب، اصغر صاحب، مرتضیٰ صاحب، آمنہ صاحبہ اور شہناز صاحبہ، اور جملہ قبر المؤمنین المؤمنات اور ایسے حضرات کہ جن کا کوئی دنیا میں فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، جن کا کوئی دنیا میں فاتحہ یاد کرنے والا نہیں ہے، اور آپ سب کے جتنے مرحومین ہیں اور اس خاندان کے جتنے مرحومین ہیں ان سب کو یاد کرتے ہوئے رحم اللہ یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له۔ اللهم اغفر لي وارحمني محمد وآل محمد وآل محمد۔ ایک صلوات بھیجیں محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ واتدى بالصخور میدان ارضہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی جد الحسنین سیدی شباب اہل الجنہ ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین۔ سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین الحجۃ ابن الحسن صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک۔ اما بعد، قال الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ صلوات بھیجیں محمد وآل محمد پہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اس عالم کو خلق کیا، منزہ ہے وہ ذات کہ جس نے زمین اور آسمان کو خلق کیا، دریا، شجر، حجر، ہر شے کو جس نے خلق کیا۔ تسبیح و تحلیل ہے اس ذات کے لیے کہ جو ذات اپنے میں یکتا ہے، اکیلی ہے، احد ہے، واحد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے۔ پاک اور منزہ ہے وہ ذات کہ جس نے انسانیت کو اس زمین پر خلق کیا، اس لیے کہ تاکہ وہ اس کی عبادت کر سکیں۔ پاک اور منزہ ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندوں کے ہر گناہوں کو پردہ پوشی کرتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں پر ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ بلند و والا ہے وہ ہستی کہ جس نے پیکر انسانیت کو ایک نجس قطرے سے خلق کر کے انسان کامل بنایا اور اپنی عبادت کے لیے اسے منتخب کیا اس زمین کے اوپر۔ پاک ہے وہ ذات، منزہ ہے وہ ذات کہ جس نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی کہ اس ماہ رمضان میں اس وقت
فرش عزائے حسین بچھائے ہیں یہ مرحومہ کے لیے اور ان مرحومین کے لیے کہ جن کے اصال ثواب کی مجلس کی جا رہی ہے۔ خداوند عالم، خداوند منان، خداوند وحدہ لا شریک پروردگار اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک خداوند عالمی ہے جو تمام انسان کے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ واقعاً اگر خدا ہمارے گناہوں کو نہ بخشتا، اگر ہمیں معاف نہ کرتا، اگر خدا ہمارے گناہوں پر پردہ نہ ڈالتا، اگر ہمارے گناہ آشکارا ہوتے، جیسے پہلے کی قومیں گزری ہیں کہ وہ جو گناہ کرتے تھے وہ گناہ ان کے پیشانیوں پر سامنے لکھ کے آ جایا کرتا، تو سوچے کیا ہوتا کہ انسان کوئی چھپ کر بھی اگر گناہ کرتا اور وہ گناہ اس کی پیشانی پر لکھ کے آ جاتا یا اس کے چہرے پر لکھ کے آ جاتا اور لوگ اس گناہ کو دیکھ لیتے تو کہتے ہیں کہ اس کو پھر جینا مشکل ہو جاتا۔ یہ تو جناب رسول خدا کا کرم ہے اور رسول کا اس محنت کا صلہ ہے کہ اس قوم سے یہ سارے اس طرح کے اور بہت سے عذاب ہیں جو پروردگار نے اس قوم سے ہٹا دیا ہے۔ آج شکر ادا کرتے ہیں پروردگار کا کہ جس نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی ہے اس وقت بہرحال کہ حرم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام میں مولا کی بارگاہ میں اس مرحومہ کو یاد کیا جائے۔ کہتے ہیں انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑا توشہ آخرت یہ ہوتا ہے کہ اس کو کارہائے خیر میں یاد کیا جائے، اس کی خوبیوں کو یاد کیا جائے، اس کی اچھائیوں کو یاد کیا جائے، اس کو بھلایا نہ جائے۔ بہرحال جیسا کہ ملتا ہے کہ اس خاندان کے لوگ ہی ہمیشہ مشہور رہے ہیں نیکی میں، کار خیر میں، کار خیرات میں، خاص طور سے مرحومہ کہ جنہوں نے ہمیشہ اہل بیت کے نقش قدم پر عمل کیا ہے اور اہل بیت کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کیا ہے اور اس طرح سے دین کی نشر و اشاعت بھی کرتی رہیں کہ لوگ اسے سمجھ بھی نہ سکے اور یہ کرتی رہیں۔ یتیم و بیواؤں کا بہرحال خیال رکھنا، بزرگوں کا ادب احترام کرنا، گھر کے ہر فرد کو یاد کرنا کہ آج اس کا نتیجہ ہے کہ یہ ان کو یاد کیا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے انسان دنیا میں مثلا دو لوگوں کی موت ہوئی۔ ایک انسان جو مرا، بہرحال اس کی اولاد نے نہ اس کے لیے کوئی کار خیر کیا، نہ خیرات کیا، نہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، وہ دنیا سے چلا گیا، اس کے لیے کچھ نہیں کیا گیا۔ لیکن ایک انسان جو مرا دنیا سے جو گیا تو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے مجالسیں ہو رہی ہیں، کار خیر و خیرات ہو رہی ہے، موقع بے موقع ہمیشہ اسے یاد کیا جا رہا ہے، اس کی یادیں زبانوں پر محفوظ ہیں، ہر پل اس کو یاد کیا جا رہا۔ کہا کہ یہ وجہ یہ ہے کہ وہ جو مرحوم مرا ہے اس کی اولاد جو یہ کر رہی ہیں، اولاد جو اس وقت مجلسیں کر رہی ہیں، گھر والے جو انہیں یاد کر رہے ہیں، بہن بھائی جو انہیں یاد کر رہے ہیں، اعزاء و اقارب جو انہیں یاد کہتے ہیں، یہ خود ان کی کوئی ایک نیکی تھی کہ جس نیکی کا بدلہ اسے یہ دیا جا رہا ہے۔ یعنی باقاعدہ حدیث موجود ہے، حدیث کے فقرات ہیں کہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے اسے یاد کیا جاتا، نہیں یاد کیا جاتا، خود اس کے اعمال ہوتے ہیں وہ کہ خود وہ جیسا کر کے گیا اس طرح سے اسے لوگ یاد کیا کرتے ہیں۔ بہرحال جو حدیث کا جو فقرہ تھا کہ یہاں پر بہرحال مولا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، خود نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے، مولا فرماتے ہیں کہ انسان کو نیکی کی طرف رغبت کرنا چاہیے۔ مولا کہتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے اس پر جو جہنم میں چلا جاتا ہے، تعجب ہوتا ہے مجھے اس پر جو جہنم میں چلا جاتا ہے، اور متعجب ہوں جو جنت میں نہیں جاتا ہے، جبکہ پروردگار انسان کو بخشنے کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ پروردگار انسان کے بخشنے کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ اگر انسان کوئی ایک عمل کرتا ہے، یعنی خود قرآن کی آیت بھی جیسا کہ وہاں پہ موجود ہے، قرآن کی آیت بھی کہ من جاء حسنۃ عشرا امثالها بہرحال الی آخر، کہ اس میں خود پروردگار نے کہا کہ اگر کوئی ایک انسان اگر ایک عمل صالح اگر کرتا ہے، ایک عمل اگر نیک کرتا ہے تو خداوند عالم ایک کے بدلے اس سے 10 گنا اس کو ثواب دیتا ہے، 10 گنا اس کو ثواب ملتا ہے۔ اگر ایک عمل صالح انجام دیا جائے، اگر ایک عمل خیر، ایک عمل خوب، اگر ایک اچھا عمل کیا جائے تو ایک کے بدلے 10 پروردگار اسے عنایت کرتا ہے۔ لیکن خدا کی مہربانی دیکھے، اگر ایک گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ کے بدلے پروردگار ایک ہی گناہ لکھتا ہے،
نیکی اگر ایک کرتا ہے تو ایک نیکی کے بدلے 10 گنا اس کو جو ہے اجر ملتا ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر وہ انسان کوئی ایک گناہ کرے تو ایک گناہ کا خداوند عالم ایک ہی کا اس کو جو ہے اس کو عذاب دے گا. کہ جیسا کہ روایتیں موجود ہیں کہ بہرحال جو ہمارے شانوں پہ جو ہے یہاں فرشتے موجود ہیں، جو داہنی طرف ایک فرشتہ موجود ہے جس کا کام یہ ہے کہ جو بھی نیک کام آپ نوک کے سوئی کے نوک کے برابر، نوک کے سوزن کے برابر بھی جو کام آپ کرتے جا رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، اس کو وہ لکھتا جائے گا. اس کو وہ لکھتا جائے، اس کا کام فقط لکھنا، وہ لکھتا جائے گا. اور جب انسان سو جاتا ہے، کہتے ہیں انسان جب سو جاتا ہے تو ان فرشتوں کی ڈیوٹی بدل جاتی ہے. اس کی ڈیوٹی بدل جاتی ہے، یعنی صبح دوبارہ جو ہے، یعنی لیکن ان میں خداوند عالم دیکھیں کتنا کریم ہے پروردگار، کتنا رحیم ہے پروردگار. جب معصوم سے پوچھا گیا تو کتنا کریم ہے پروردگار کہ پروردگار ان دونوں فرشتوں میں بہرحال روز ان کی ڈیوٹی بدلتی، لیکن جو داہنی طرف کا فرشتہ ہے اس کو نہیں بدلا جاتا ہے، وہ فرشتہ وہیں رہتا ہے. جو بائیں طرف کا ہے، جو گناہوں کو لکھا کرتا ہے، خطاؤں کو لکھا کرتا ہے، غیبتوں کو، تہمتوں کو، جو ہر ہماری خامیوں کو، ہماری کمیوں کو جو لکھا کرتا ہے، کہتے ہیں اس فرشتے کی ڈیوٹی روز بدل جاتی ہے. جب تک یہ انسان زندہ ہے روز ڈیلی اس کی ڈیوٹی بدلا کرتی ہے. کہتے روز محشر جس وقت بہرحال مرنے کے بعد جب سوال کیا جائے گا دونوں فرشتوں سے کہ تم نے اس کے لیے کیا دیکھا، تو فرشتہ کہے گا جب سے میں خلق ہوا تھا اس کے لیے میں نے نیکی کے علاوہ میں نے کچھ دیکھا ہی نہیں. یعنی اللہ کے دیکھیں رحم و کرم دیکھیں، پروردگار نے اس فرشتے کو بدلا نہیں. یہ فرشتہ اگر بدل کے جاتا اور آتا تو کہتا میں نے اب سے دیکھا. کہتے وہ جو اس طرف آیا جو گواہی دے گا کہ میں نے اس کا گناہ دیکھا ہے، تو اس سے پوچھا جائے کہ تم نے کتنے گناہ دیکھا، کہے گا میں دن بھر میں نے اتنے گناہ دیکھے. یعنی وہ اسی ٹائم کا خالی اس کا گناہ لکھا. لیکن یہ کہتی یہ سوتے میں بھی انسان اگر اہل بیت کی طرف اگر اپنے اس خواب کو بھی اگر لے کر چلا جائے، اپنے ذہن کو لیتے چلے، کہتے اس وقت وہ چیزیں بھی اس کے لیے وہ نیکی، اس کے نیک اعمال میں اس کے لکھی جائیں گی. یعنی خداوند عالم ہے، پروردگار ہے کہ ہمیں اور آپ کو بخشنے کے لیے، ہمیں آپ کو جنت کی طرف لے جانے کے لیے پروردگار بہانے تلاش کر رہا ہے. لیکن یہ بندہ ہے ایسے ایسے کام کر کے اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جانے کے لیے بہانے کو تلاش کرتا ہے. یعنی کتنا تاکید کی گئی ہے، خاص طور سے مہینہ جو کہ برکتوں کا مہینہ ہے، جو کہ رحمتوں کا مہینہ ہے، جس مہینے میں فقط برکت ہی برکت ہیں، فقط رحمت ہی رحمت ہے. عام مہینے میں اگر کوئی ایک انسان کوئی اجر کرتا ہے اس کے اگر 70 برابر ملتا ہے، یہاں کہتے ہیں 70 گنا اس کا ثواب ملتا ہے. ماہ رمضان میں 70 گنا اس کا ثواب ملے گا. اگر عام دنوں میں انسان ایک قرآن اگر پڑھتا تھا تو ایک قرآن کا ثواب اسے ایک ہی قرآن کا اسے ثواب ملتا تھا. لیکن اگر ماہ رمضان میں کوئی شخص ایک آیت کی اگر تلاوت کرے تو پروردگار ایک آیت کے بدلے اسے ایک ختم قرآن کا ثواب دے رہا ہے. بہرحال ایک سوال بھی کیا گیا تھا، ایک پوچھا گیا کہ جو حضرات بہرحال قرآن کا پڑھنا اس مہینے میں بہت زیادہ ثواب، لیکن وہ حضرات جو کہ قرآن پڑھ نہیں سکتے وہ کیا کریں؟ اللہ نے دیکھیں کس چیز میں نے کہا نا کہ خدا بہانے تلاش کرتا ہمارے اور کو بخشنے کے لیے اور اجر عنایت کرنے کے لیے. قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن کا سننا بھی عبادت ہے، قرآن کا دیکھنا بھی عبادت ہے. معصوم کی حدیث بھی موجود ہے کہ اپنے بچوں کو عادت ڈالو کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو قرآن، بہرحال آج کل ماشاءاللہ قرآن بہت ملتا ہے، ایک صفحے کے اندر پورا قرآن آ جائے گا. کسی جگہ پر ایسی جگہ لگا دو کہ جب بھی اٹھے اسی کے اوپر نگاہ پڑے. اپنی صبح اور شام قرآن سے کرو. اپنی صبح کا آغاز اور شام کا آغاز اگر کلام الہی سے کرو گے، اللہ ہماری آنکھوں کو بھی نور دے گا، ہمارے ذہنوں کو بھی نور دے گا، ہمارے قلب کو بھی منور کرے گا پروردگار. گھر کے اندر ایک قرآن لگا دیجئے کہ چھوٹے بڑے بوڑھے جوان دن میں جتنی مرتبہ بھی نگاہ پڑے، کہتے ہیں قرآن کے ہر لفظ پر جو ہے انسان کی نگاہ پڑتا ہے، خدا اجر اسے عنایت کرتا ہے. پروردگار اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کو بڑھاتا ہے. اور کیا بہتر اس سے کہ ماہ رمضان میں اس طرح کرنا. کہتے ہیں بہرحال بات نکلی کہ وہ شخص کی جو قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے، ایک تو ہے کہ ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے، ایک ہے کہ قرآن نہیں پڑھ سکتا. اگر قرآن نہیں پڑھ سکتا تو اس کے لیے کیا ہے کہ اگر وہ قرآن سنے، کیونکہ سننا بھی عبادت ہے. جب عام دنوں میں سننے کی عبادت ہے قرآن کا، تو رمضان میں تو چند برابر سننے کا ثواب ملے گا. فقط قرآن تلاوت کی جا رہی، اس کو سنتا رہے.
اور اگر بہتر یہ ہے کہ قرآن اگر پڑھا جائے ڈبل ثواب، اس لیے قرآن کے لیے کہا گیا جب قرآن کی تلاوت کی جائے بلند آواز سے پڑھو، کیونکہ پڑھنے کا بھی ثواب مل رہا ہے، سننے کا بھی ثواب مل رہا ہے، اور جو دوسرے وہاں پر قرآن کہا کہ دیکھ کر پڑھا جائے کہ اللہ اس کے آپ کی آنکھوں کا نور بھی دے گا، اور دیکھنے کا ثواب ایک ہو گیا، سننے کا ثواب الگ ہو گیا، یعنی الگ، جو لوگ سن رہے گھر کے اندر اس کا ثواب اور الگ ہو گیا، یعنی ایک قرآن کا چند مرتبہ اور چند برابر ثواب۔ پھر کہا گیا ہے کہ سلام کو جو ہے سلام کرنا اپنے بچوں کو سکھاؤ، اشتہار سلام کرو، پرچار کرو سلام کا، کہ لوگ تمہاری ایک اچھی عادت سے تمہیں پہچاننے لگیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، مثلا کچھ لوگ ہیں کہ جو خندارو رہتے ہیں تو ہمیشہ لوگوں نے یاد کیا، اچھا وہ فلانی صاحب کے جو ہمیشہ جن کے چہرے پر مسکراہٹ رہا کرتی ہے، وہ فلانی صاحب جو ہمیشہ ہاتھ بن کر کے خیرات کیا کرتے ہیں، اچھا وہ آپ ان کی بات کر رہے ہیں، وہ فلانی صاحب جو بغیر وضو کے کبھی رہتے نہیں، اچھا آپ ان کی بات کر رہے ہیں جو ہمیشہ نمازوں میں صف اول رہا کرتے ہیں۔ کہا کہ اس میں بھی پروردگار نے ہمارے لیے راستہ رکھا ہے۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ مجلسوں میں اگر جاؤ تو نیت کر کے جاؤ، اپنے مرحومین کے، اپنے تمام امور کی نیت کر کے جاؤ۔ خداوند عالم ہر قدم پہ تمہیں جو اجر دے رہا وہ تمہارے نامہ اعمال میں بھی لکھا جا رہا ہے اور تمہارے مرحومین کے لیے بھی لکھا جا رہا ہے۔ اگر کوئی بھی خیر کر رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم روز قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن اس قرآن کی تلاوت کے اندر جو ہے اپنے مرحومین کو ان کی بھی نیت کر لیجئے، ان کو بھی ثواب ملتا رہے گا، ان کو بھی ثواب ملتا رہے گا، ان کو بھی اجر ملتا رہے گا۔ آج یہ ان کی نیکیاں ہیں مرحومہ کی جو اس وقت یاد کیا جا رہا ہو، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے مثلا یہ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ جو رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں، یہ ثواب ان کو بھی پہنچ رہا ہے اور ہم کو بھی پہنچ رہا ہے، ہم پڑھنے والے کو، ہم سننے والے کو، جس کے لیے کیا جا رہا ہے اس کے لیے تو پہنچ ہی رہا ہے۔ تو بہرحال سلام کی عادت ڈالو، حدیث ہے کہ سلام کی عادت پیغمبر اعظم سے سیکھیں کہ پیغمبر اعظم نے ہمیشہ سلام میں ابتدا کی ہے، لیکن آج معاشرہ بڑا برا ہوتا جا رہا ہے، لوگ انتظار کرتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں سلام کرے۔ نہیں، سلام کرنا بہت ثواب ہے، سلام سلامتی لاتا ہے، ہمیشہ سلام میں ابتدا کیا کریں۔ کہتے ہیں کہ بہرحال حدیث موجود ہے کہ حدیث کا فقرہ ہے کہ یہاں پر بہرحال ایک حدیث میں نے یادداشت کی تھی کہ اگر کوئی شخص کسی کو سلام کرتا ہے جو کہ محسن ہے، یعنی داڑھی سفید ہو چکی ہے، اگر کوئی اسے سلام کرے خداوند عالم اس کے سارے گناہوں کو محو کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ تو سوال کیا گیا کہ اگر جس کو ہم سلام کر رہے ہیں یا جس کا ہم احترام کر رہے ہیں، یعنی کہا گیا سلام کرو، ادب کرو، احترام کرو بزرگوں کا، خاص طور سے اپنے والدین کا، اعز و اقارب کا، اس کے بعد غیروں کا بھی احترام کیا جائے، غیروں کو بھی سلام کیا جائے، غیروں کے لیے بھی کچھ پڑھا جائے، غیروں کے لیے بھی کچھ کیا جائے۔ تو کہا گیا کہ اگر اس کے ماں باپ اگر کافر ہیں تو پیغمبر نے فرمایا کہ ولو کافرہ، وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں، اگر تم ان کے لیے قرآن پڑھ رہے ہو یا ان کے لیے مغفرت کر رہے ہو تو خداوند عالم ان کے گناہ کو اگر نہ کم کرے گا، ان کے عذاب میں تو کمی ضرور ہی کر دے گا۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر کوئی شخص اگر قرآن نہیں پڑھ سکتا، یہ ماہ رمضان ہے، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، عام دنوں میں بھی، لیکن اس میں بہت تاکید ہے، اگر وہ نہیں پڑھ سکتا تو قرآن کو سنیں، قرآن کو سنیں، اور قرآن کو دیکھ کر بہرحال اگر الفاظ پہ اس طرح سے اگر انگلی پھرت کہتے ہیں، اس انگلی ہر الفاظ پہ جو انگلی اپنی پھرا رہا ہے، اللہ اس کی انگلی پھرانے کو بھی روز محشر یہ انگلی آپ کی جواب دے گی۔ کہتے جس دن جسم کا ہر اعضا بول رہا ہوگا، اس کے خلاف ہو چکا ہوگا اس کا جسم کا اعضا، تم نے یہ گناہ کیا، تم نے یہ گناہ کیا، تم نے یہ گناہ کیا، کہتے اس وقت اس کے اعضا بھی گواہی دیں گے، کہیں گے ہاں تم نے اس وقت یہ کار خیر کیا تھا، اس وقت ماہ رمضان میں تم نے قرآن کے اوپر انگلی کو چلایا تھا، میں گواہی دیتا ہوں، تم نے ماہ رمضان میں نیکیاں کی تھی، تم نے لوگوں کے دلوں کے دکھے ہوئے لوگوں کو ایک کیا تھا، تم نے ماہ رمضان میں یا اور دنوں میں تم نے جو ہے اپنے مرحومین کے لیے یہ کار کیا تھا، یہ خیر کیا، کہتے ہیں وہاں پر جسم گواہی بھی دے گا، جسم وہاں پہ برعکس بھی ہو جائے گا، دونوں چیزیں۔ ذرا توجہ کریے گا ان الفاظ کے اوپر۔ بہرحال جو چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں، معصومین کے جو فرامین ہیں اس پر ہم عمل کریں۔ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق دی ہے، ہم زندہ ہیں، ہم ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں،
ہم ان کو یاد کر سکتے ہیں۔ یہ اس وقت جو مولا کی بارگاہ میں یعنی ایک مجلس کرنا عام جگہ اور ایک معصوم کی بارگاہ میں مجلس کرنا، یعنی چند برابر ثواب کا بڑھ جانا۔ اس سرزمین مشہد المقدس میں مجلس ہونا کسی مرحوم کی، اور زیادہ اجر اور زیادہ ثواب۔ ایک تو بارگاہ معصوم، معصوم کی زمین، اور اس پر یہ رحمت کا مہینہ، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ خدا چند برابر ان کے لیے اجر دیتا۔ کہتے وہ مسافتیں اگر کسی کے لیے اگر کوئی کار خیر و خیرات کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو کہتے اگر ایک ذکر صلوات بھی اگر کی جائے، اگر ایک ذکر صلوات بھی کی جائے، اور کہتے اگر بغیر کسی ارادے کے بھی اگر کی جائے، بغیر کسی ارادے کے بھی اگر اولاد کرے، تو کہتے خداوند عالم اس کو وہ چیز عنایت کرتا ہے، پروردگار اسے وہ عنایت کرتا ہے، اس کے میلوں کا سفر، میلوں کا جو راستہ ہے، اس کے لیے وہ اس کی ایک صلوات سے جو ہے آسانی سے کٹ جایا کرتا ہے۔ یہاں پہ جیسا کہ پیغمبر اعظم سے نقل کیا گیا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ 5 لوگوں کے نام اعمال ایسے ہیں جو کبھی بند نہیں ہوتے، 5 لوگوں کے نام اعمال کبھی بند نہیں ہوتے۔ ایک، جو شخص کسی کے لیے پانی کا بندوبست کرے۔ آپ کہیں گے اس زمانے میں تو پانی ہر کسی کے ہاں آ رہا ہے، نہیں، ذرا سے دوسرے ممالک میں آپ چلے جائیں، یا خود آپ ہی اپنے محلے میں چلے جائیں، ہم اپنے گھر کو نہ دیکھیں، بہت سی جگہیں جہاں لائن لگ کر اس وقت بھی پانی لیا جاتا ہے۔ کہا یہ 5 لوگوں کے نام اعمال کی جو نیکیاں کبھی بند نہ ہوں گی، کبھی بند نہ ہوں گی، قیامت تک بند نہ ہوگی۔ ایک، جو پانی کی سبیل کرے، کسی کو پانی پلائے، پانی کی سبیل کرے، یا راستہ ہے، کہا گیا کہ راستہ، اب یہ ضروری نہیں کہ وہاں پہ سب مسلمان ہی ہوں، کافر صحیح، کافر صحیح، وہاں پہ راستہ ہے، راستے پہ لوگ نکل رہے ہیں، اس جگہ پر بہرحال کیا کرنا، وہاں پہ بہرحال کوئی ایک پانی کی سبیل کر دینا، ایک پانی کی مشین لگا دینا، کچھ نہیں، ایک پانی کا گھڑا رکھوا دینا، وہاں پہ پانی دیکھا، پانی کسی جگہ پہ نہیں، ایک ٹوٹی پانی کی وہاں پہ لگوا دینا اگر وہاں پانی موجود ہے۔ کہتے ہیں یہ ہر گھونٹ پہ اس کا اجر دیا جائے گا، بہت زیادہ اجر ہے پانی پلانے کا، بہت زیادہ ثواب ہے پانی پلانے کا، اور خاص طور سے ان ایام میں کہ افطار کے وقت کسی کے لیے پانی کا انتظام کرنا، افطار کے وقت کسی کے لیے شربت کا انتظام کرنا۔ کہتے ہیں کہ ہر انسان کا دل، جو کلیجہ جب جس وقت جلد رہا تھا، کبد جو انسان کو ہوتا ہے، کہتے ہیں کلیجے کو ٹھنڈا کرنے کا جو ہے پروردگار بہت ثواب دیتا ہے۔ ایک مسافر جو کسی جگہ سے جا رہا ہے اور ادھر ادھر کہیں، بہرحال آج کل کا ماحول بھی عجیب ہو گیا ہے، اگر اسے دیکھ رہا ہے بیچارے کہیں اگر پانی، اگر سوچے اگر اسے ایک گھونٹ پانی مل جائے، وہ جو ٹھنڈی سانس لے گا، کہتے ہیں یہ سانس کا لینا اللہ اس کے لیے رحمت کی ہواؤں کو اس کے لیے چلا دے گا۔ اور وہ پانی کا لگانا اپنی طرف سے نیت کرے، اپنی فیملی کی طرف سے نیت کرے، اپنے تمام مرحومین کی طرف سے نیت کرے کہ یہ اجر عظیم ہے اور ہمیشہ تک اس کے لیے یہ چیز وہاں باقی رہے گی۔ کوشش کریں کہ جہاں جہاں ہو سکے، جس جگہ ہو سکے، جتنے لوگ وہاں سے استفادہ کریں گے، جتنے لوگ وہاں سے فائدہ اٹھائیں گے، وہ ہمارے اور آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، ہمارے مرحومین کے نام اعمال میں وہ لکھا جائے گا۔ دوسری چیز، درخت کا لگانا۔ بہرحال درخت جس جگہ پر بھی لگایا جائے، خاص طور سے شار راہ جو پہلے دیہاتوں میں ہوتی تھی، اکثر لوگ جہاں سے گزرا کرتے تھے، صحرا بیابان ہے، تو ان جگہوں پہ ایسے بھی یعنی عام دنوں میں بھی درخت کا لگانا بہت ثواب ہے، بڑی تاکید کی گئی درخت کے لگانے کی۔ اب تو دھیرے دھیرے یہ چیزیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، لیکن اگر آپ کے گھر کے سامنے دیکھا کہ وہاں کی کوئی زمین تھوڑی سی کھلی ہوئی ہے، وہاں پہ ایک ایسا درخت لگا دیں، اس کو ہر طرف سے گھیر دیں کہ وہاں پہ بعد میں بن کر وہ سایہ بن جائے۔ کہتے ہیں درخت اس کی عمر بہت زیادہ، مثلاً 25 سال 30 سال اس نے پھل دیا اور اس کے بعد وہ بیکار ہو گیا۔ کہا جب تک پھل دیا گیا تب بھی استفادہ ہوا، پھل دینے کے بعد کہتے اس کے سائے میں اگر کوئی ایک مسافر اگر آ کر بیٹھ گیا، کہتے انسان تو انسان، اگر وہاں حیوان بھی اگر آ کر سکون لے لے، ٹھنڈی سانس لے لے، تو وہ دعا کرے گا اس کے حق میں جس نے اس جگہ پہ درخت کاری کی ہے۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ درختوں کا لگانا، کہ جس سے لوگ استفادہ کر سکے، یعنی سایہ بننا، سایبان بننا۔ درختوں کو لگانے سے یہاں بہت بڑا نقطہ بہر ایک عالم نے بیان کیا، جو کہا گیا کہ درخت لگاؤ یعنی سایہ دار بنو، یعنی خود تم سایہ دار بن جاؤ، کہ تمہارے سائے میں تمہارے رشتہ دار آ جائیں، تمہارے سائے میں تمہارے گھر والے آ جائیں، تمہارے سائے میں تمہارے بہن بھائی آ جائیں، کہ تم خود اتنے اچھے بن جاؤ۔ اللہ نے جب تمہیں عنایت کیا تو تم ان کے لیے سایہ بن جاؤ، اپنے مرحومین کے لیے سایہ بن جاؤ، اپنے اعزاء و اقارب کے لیے سایہ بن جاؤ، جو درد مند ہیں، مشکلات میں ہیں، گرفتاریوں میں ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، ان کے لیے سایہ بن جاؤ۔ ایک درخت سایہ دار اور ایک درخت پھلدار بن جاؤ۔
تاکہ اللہ تمہیں اس کے بدلے میں وہ چیزیں عنایت کرتا رہے ہمیشہ کے لیے. یہ رہتی دنیا تک تمہارے لیے. بہرحال ایک درخت اگر بن جائے تو یہ درخت ہمیشہ رہتی دنیا تک، جب تک وہ جگہ رہے گی لوگ اس جگہ پر بہرحال جو استفادہ کرے گا آ کر اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. یا کسی جگہ پہ کوئی سایہ بنا دینا، مسافروں کے لیے کوئی جگہ گزر رہی ہے، ایسی جگہ جہاں سایہ نہ ہو، سایہ اس جگہ پر بنا دینا کہ اس کا ثواب آپ کے بھی نام اعمال میں اور مرحومین کے بھی نام اعمال میں جائے گا. تیسری چیز، دینی مراکز میں مثلا ایک اینٹ لگا دینا. دینی مراکز بہرحال مرکز میں نام بہرحال لے آیا، یعنی وہ جگہ ہے کہ جو دین سے مربوط ہے، جہاں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، جس جگہ پہ درس و دروس دیے جاتے ہیں، مسجدیں ہیں، امام بارگاہیں ہیں، یا شارع راہ ہیں، یا جیسے اربعین کا اس وقت بہرحال جو رسم ماشاءاللہ الحمدللہ اربعین کی بہرحال خدا سے دعا ہے پروردگار کے جلد جلد راستہ کھولے کہ پھر ہم سب آپ انشاءاللہ مشی کر کے آقا حسین کی بارگاہ میں انشاءاللہ چلیں، کہ راستوں میں جو موقف بن رہے ہیں، راستے میں جو موقف بنائے جا رہے ہیں، ان جگہوں پر بہرحال ایک اینٹ بھی لگا دینا، ایک دیوار بھی کھڑی کروا دینا، ایک چادر بھی لگوا دینا. جب جتنا زائر وہاں سے گزرے گا اللہ ہمارے نام اعمال میں اس کا اجر لکھتا جائے گا. سیدہ اس کا اجر ہمیں عنایت کریں گی، ہمارے جو مشکلات ہیں اس کی وجہ سے دور ہوگی. معصومین کی بارگاہیں ہیں، مساجدیں ہیں، مدارس ہیں، عام جگہیں ہیں، یا کوئی غریب ہے، محتاج ہے کہ جس کے سر پر سایہ نہیں ہے، کہ ایک اینٹ لگا دینا بھی جب تک وہ باقی رہے گی تب تک اللہ اسے اجر دیتا رہے گا، اللہ اسے اجر دیتا رہے گا. چوتھی چیز، کوئی مصحف یا کوئی کتاب لکھنا دین کے دفاع میں، یعنی کوئی کتاب کا لکھنا، بہرحال کوئی اسلام کے خلاف اگر کچھ لکھا گیا، اگر ہم نہیں لکھا، ہم نے کم سے کم ہم نے چھپوا دیا، جب تک وہ کتاب باقی رہے گی تب تک ہمیں اس کا اجر ملتا رہے گا، تب تک ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے گا. جب تک وہ کتاب باقی ہے تب تک ہمیں اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا. بہرحال اسی طریقے سے آخری چیز جو پیغمبر اعظم نے فرمایا ہے کہ نیک اولاد کا چھوڑ کر جانا. آج یہ نیک اولادیں بہرحال چھوڑ کر جانا، یہ ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے باعث فخر و افتخار رہے گا. یہ نیک اولادیں اگر ہم چھوڑ کر جائیں گے تو یہ نیک اولادیں ہمیشہ کارہائے خوب جو کرتی رہیں گی، وہ ہمارے نام اعمال میں وہ چیزیں لکھی جاتی رہیں گی، ہمارے مرحومین کے لیے وہ چیزیں لکھی جاتی رہیں گی. عزیزوں، خداوند عالم نے پروردگار نے ہمیں جو راستے بتائے ہیں معصومین میں، ہمیں ان راستوں پر عمل کرنا چاہیے. بہرحال نیک اولاد، جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر نیک اولاد اگر چھوڑ کر چلا جائے ماں باپ، تو اگر وہ قرآن کی بھی مثلا تلاوت کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے اور نہیں بخش رہا ہے، یعنی اس نے نیت نہیں کی مثلا میں اپنے والد کے لیے پڑھ رہا ہوں، کہتے اس کا وہ خالی پڑھنا ہی، اس کے کار خیر انجام دینا، وہ قرآن کا پڑھنا، وہ تعلیم کا حاصل کرنا، اس کے ماں باپ کے نام اعمال میں وہ لکھا جائے گا، ماں باپ کے نام اعمال میں اس کو لکھا جائے گا. جس طرح سے بہرحال تاکید بھی کی گئی ہے کہ یہاں پر مثلا جیسے کارہائے خیر جو چھوٹی چھوٹی چیزیں، یعنی عادت بنا لے، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم جس کو سوچ بھی نہیں سکتے، مثلا صلوات کا پڑھنا ہے، اذکار کا پڑھنا ہے، یہ پڑھتے رہیں، اپنے مرحومین کی نیت کرتے رہیں. جس طرح سے قرآن، یعنی اگر تلاوت کر سکتے ہیں قرآن کی تلاوت کریں، اگر قرآن کی تلاوت نہیں کہتے کہ اگر کوئی شخص 3 مرتبہ اگر قل ہو اللہ پڑھ لے تو ایک ختم قرآن کا ثواب بہرحال مل جائے کرتا ہے. لیکن اسی کے آگے روایت ہے، اسی کے آگے روایت موجود ہے کہ جو مجموع البیان کے اندر بہرحال ایک روایت ہے جس کو میں نے یہاں پہ نقل بھی کیا ہے، کہ ایک روایت بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص 1 مرتبہ سورہ یاسین کی اگر تلاوت کرے تو اسے 10 قرآن کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. ایک سورہ یاسین اگر پڑھے تو 10 قرآن کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اگر نہیں پڑھ سکتا آدمی تو کم سے کم سن سکتا ہے، پڑھنا نہیں آتا آپ یاسین لگا دیجئے، کیونکہ اس کا اور بھی ثواب بہت زیادہ لکھے گئے جو یاسین کے بہرحال اس وقت نہیں کہ بیان کروں. تو بہرحال انسان اگر کار خیر کرے، اگر 1 قل ہو اللہ پڑھے تو اس کا کتنا ثواب، 2 پڑھے تو بہرحال 2 جز کا ثواب، 3 پڑھے تو پورے ختم قرآن کا ثواب. کہتے ہیں کہ رسول کے ایک صحابی تھے، میں نے اپنی گفتگو کو ختم کیا کہ رسول کے ایک صحابی سعد ابن معاذ ہیں، کہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن پر رسول خدا نے جہاد کو حرام قرار دے دیا تھا، منع کر دیا گیا تھا. کیوں؟ علت کیا تھی؟ کہتے ہیں یہ
کوئی بھی جنگ اسلام کی اگر ہوتی تھی کفار مشرکین کے لیے بھی، اس میں جس چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے، گھوڑے کی ضرورت کہا کہ یہ لے جاؤ، شمشیر کی ضرورت کہا لے جاؤ، نیزے کی ضرورت کہا لے جاؤ، کھانے کی ضرورت وہاں کم پڑی، کیا نہیں کہہ رہے، اتنے بہت بڑے یہ تاجر تھے، اور ہر جنگ میں یہ انہوں نے ان کی ذمہ داری لے رکھی تھی، کہا کہ میری طرف سے مثلا یہ چیزیں وہاں پہ دے دی جائے، جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں وہاں پہ عنایت کروں۔ پیغمبر نے ان پہ جہاد کو ساقط کر دیا تھا ان کے لیے۔ سعد بہرحال بہت پڑھے لکھے نہیں تھے، تاجر تھے، اور اتنا وقت بھی نہیں تھا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ جس وقت سعد ابن معاذ ملتا ہے، جس وقت ان کا انتقال ہوا ہے، تو پیغمبر اعظم جب ان کے جنازے میں گئے، کہتے پائے برہنہ تھے، پنجوں کے بھل چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول خدا وجہ کیا ہے؟ کہا کہ سعد کے جنازے میں 70,000 ملک سے زیادہ اس کے جنازے میں، یا اس سے بھی زیادہ نقل کیا گیا ہے کہ اس کے جنازے میں شریک تھے، جو اس کے جنازہ لے کر تشییع جنازہ کر رہے تھے۔ تو کہا کہ یا رسول خدا وہ کون سا کام ایسا کرتے تھے کہ اتنے ملک اللہ نے ان کے لیے بھیج دیے؟ کہتے ہیں جب سعد کہتے خداوند عالم نے فرشتوں کو زمین سے بھیجا، جاؤ جا کر میرے بندے کے لیے جا کر اس کے جنازے میں تشییع کرو، اس کے جنازے کو اٹھاؤ اور قبرستان تک لے جا کر پہنچاؤ۔ کہتے اس وقت ملتا ہے روایت کے فقرات، پیغمبر اعظم سے پوچھا گیا کہ آخر کیا وجہ تھی؟ کہا سعد بہرحال اتنے پڑھے نہیں تھے، ان کو عربی اتنے، بہرحال کچھ سورے تھے جو انہیں حفظ تھے، تو اس میں سے قل هو اللہ کے گھر سے جب بھی نکلتے تھے تلاوت کرتے ہوئے نکلتے تھے، جب گھر پلٹ کے آتے تھے شام کو جب بھی آتے تھے، دن بھر قل هو اللہ کی تلاوت کیا کرتے تھے، کہ جس کے بدلے میں اللہ نے اتنا بڑا ان کا مقام کیا ہے، اتنا بڑا ان کا مقام کیا ہے کہ وہ قل هو اللہ کے بہرحال وہ تلاوت کیا کرتے تھے جب بھی آتے تھے ہمیشہ، بہرحال کہ جس کی وجہ سے پروردگار نے ان کو اتنا بڑا مقام عنایت کیا تھا۔ لیکن اسی پر اسی ایک واقعے کی اسی الفاظ کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ سب کچھ یہ نیکیاں کرتے ہوئے انسان اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں اپنے اعمال کو بھی سدھارے، اپنے اخلاق کو بھی سدھارے۔ کہا سب کچھ سعد میں اچھائی تھی، پیغمبر نے ان کے جنازے میں شرکت کی تھی، لیکن کہتے کہ جس وقت قبر میں اتارا گیا ہے تو کہا یہ گیا ہے کہ جنازے جس وقت اتارے، کہا کہ جلدی کرو یہاں سے، عجلت کرو یہاں سے دور ہٹو، کہ اس وقت عذاب کے فرشتے کہنے، لوگ متعجب ہو گئے کہ یا رسول خدا، یعنی اتنا نیک بندہ جس کے لیے آپ نے کہا فرشتے جس کے جنازے میں، آپ جیسا نبی، آخری نبی جس کے جنازے میں شریک ہو، اس پر بھی عذاب؟ کہا ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا اخلاق ان کی فیملی میں، ان کے گھر کے اندر نہیں اچھا تھا۔ تو انسان کو اپنے اخلاق کو بھی سنوارنا چاہیے، انسان کو اپنے گھر کے اندر، گھر کے باہر، سب جگہ اپنے اخلاق کو سنوارنا چاہیے۔ جو نیکیاں ہو سکتی ہیں اپنے مرحومین کے لیے انسان کرے، جو کارہائے خیر انسان چاہتا ہے کرنا چاہے وہ کر سکے۔ ختم کی میں نے اپنی گفتگو، کہتے پیغمبر اعظم اعمال صدوق کے اندر بھی نقل کیا گیا ہے کہ جناب رسول خدا ہیں، اپنے صحابہ سے اپنے خواب کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے خواب میں، پیغمبر کا خواب ہمارے خواب کی طرح نہیں، خواب بھی بیداری ہوتی ہے ان کے لیے، ان کا رویا ہماری طرح نہیں ہویا کرتا، ائمہ کا، معصومین کا رویا اور خواب ہماری طرح نہیں ہویا کرتا، پیغام ہوتا ہے۔ کہا میں نے خواب میں دیکھا اپنے چچا سید الشہداء جناب حمزہ کو، کیونکہ بہرحال جناب حمزہ وہ ہیں کہ جن کو سید الشہداء کہا گیا ہے، اور آپ کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کو یہ مرتبہ، یہ رتبہ ملا ہے سید الشہداء کا۔ کہا میں نے آپ سے پوچھا اپنے چچا جان سے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کے لیے کون کون سی چیزیں کام میں آئی ہیں؟ کہنے کہ جب آپ نے سوال کیا کہ آپ کے مرنے کے بعد بہرحال کون کون سی چیزیں کام آئی ہیں، تو آپ نے فرمایا سب سے پہلی چیز علی کی محبت میں وہاں مجھے بہت کام آئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میں علی سے ویسے بھی محبت کیا کرتا تھا، لیکن اس جگہ پہ جو محبت علی کے جس طرح سے میرے دل میں تھی، وہ محبت اس جگہ پہ میرے بہت کام آئی ہے۔ اور اس کے بعد بہرحال فرماتے ہیں دوسری چیز جو مجھے وہاں پر بہت زیادہ کام میں آئی ہے وہ کون سی چیز ہے؟ کہتے فرماتے ہیں کہ دوسری چیز جو مجھے وہاں پر کام آئی ہے وہ سقائی کام آئی ہے، لوگوں کو پانی پلانا کام آیا ہے۔ کہا تیسری چیز جو مجھے وہاں بہت کام آئی ہے کہ آپ یا رسول خدا، آپ پر اور آپ کی آل پر درود کا بھیجنا مجھے وہاں بہت کام آیا ہے۔ دوسری چیز یہاں پہ جو آپ نے تاکید کی کہ مجھے سقائی بہت کام آئی، جو پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ پانی کا پلانا بہت ثواب ہے، کیونکہ ان کا کام تھا سقائی کرنا۔ مکے میں جب حاجی آیا کرتے تھے تو جناب عبدالمطلب نے سب کو، اپنے اولادوں کو سب کو بہرحال کام بانٹ رکھے تھے، اور ان میں سے بہرحال آپ کا کام یہ تھا کہ سقائی کرنا، جو حجاج آتے تھے ان کو پانی کا پلانا۔ پانی کا پلانا نہایت ثواب ہے۔ جناب رسول خدا کے لیے نقل کیا جاتا ہے کہ پیغمبر اعظم ہیں، ایک صحرا میں جا رہے ہیں،
کہ وہاں پر کیا دیکھا آپ نے؟ یہ کہ نجس العین جانور کتا ہے جو کہ مر رہا ہے، آخری وقت ہے اس کا۔ پیغمبر اعظم فرماتے ہیں کہ یہ میرے وضو کا پانی اسے دے دیا جائے تاکہ وہ پیاسا نہ مرے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد لوگوں نے سوال کیا، یا رسول خدا اگر آپ نے وضو کا پانی دے دیا اس کو تو آپ وضو کیسے کرتے ہیں؟ پیغمبر اعظم فرماتے ہیں کہ میں وضو کے بدلے تیمم کر لوں گا، لیکن مجھے گوارا نہیں کہ ایک جانور بھی پیاس سے مر جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی آتش کی تاکید! کہتے جب پیاس لگتی ہے تو کلیجہ انسان کا پھٹ جاتا ہے۔ کہتے یہی پیاس اگر ہمیں دیکھنا ہے، چلے کربلا کے میدان میں چل کے اس پیاس کو دیکھتے ہیں کہ لک و دک صحرا ہے، کربلا ہے، تپتی ہوئی زمین ہے۔ کہتے اس پیاس کو اگر دیکھنا ہے تو دو جگہ پہ یہ پیاس وہاں پہ نظر آتی ہے۔ ایک ششماہ علی اصغر کی زبان پر پیاس نظر آتی ہے، اور ایک شہزادے علی اکبر کی زبان پر پیاس نظر آتی ہے کہ جس وقت بابا سے آ کے کہا تو بابا جان پیاس سے کلیجہ پھٹ رہا ہے، بابا اگر ہو سکے تو مجھے تھوڑا سا پانی پلا دیجئے۔ کہہ رہے سوچے اس باپ پہ کیا بیتی ہوگی کہ اکبر جیسا بیٹا جس سے کچھ مانگ رہا ہو۔ کہتے امام حسین تڑپ گئے اور تڑپ کر کہتے بیٹا اپنی زبان کو میرے دہان میں رکھ دو۔ کہتے جیسے ہی زبان کا رکھنا تھا اکبر نے زبان کو کھینچ لیا۔ کہتے بابا جان آپ کے دہان میں، آپ کی زبان میں تو مجھ سے بھی زیادہ کانٹے پڑ چکے۔ اللہ اکبر۔ آئے چلے خدمت میں چلتے ہیں، بہرحال ایک پرسہ دیتے ہیں اس خانوادے کو اور اس کا ثواب ارسال کرتے ہیں ان کے مرحومین کو۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ساقی عطشان بکربلا۔ آئے سلام کریں اپنے آقا حسین کو، اپنے مولا حسین کو سلام کریں جن 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا گیا۔ کہتے ہیں اس پیاس کی شدت کو اگر دیکھنا ہو تو ایک ماں سے دیکھیں جو مدینے میں در و دیوار کے درمیان میں پیسی گئی ہیں۔ کہتے بی بی زہرا نے امیر کائنات سے وصیت کی، اپنی چند وصیتوں میں خاص وصیت کی، فرماتی ہیں اے ابوالحسن آپ کو تو پتہ ہے میرا حسین کتنا چھوٹا ہے، اے ابوالحسن میں آپ سے وصیت کرنا چاہتی ہوں، میرا بچہ حسین راتوں کو اٹھ کر پانی طلب کرتا۔ اللہ اکبر، ایک ماں ہے دیکھیں اپنے بچے کے لیے کس طرح سے وصیت فرما رہی ہے۔ خدایا جن کی مائیں زندہ انہیں طول حیات دے دے، جن کی مائیں دنیا میں نہ رہی انہیں کروٹ کروٹ چین دے دے۔ کہتے بی بی زہرا نے وصیت کی اے علی میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی، میرا بچہ حسین راتوں کو بہت پیاسا ہوتا ہے، میرا بچہ راتوں کو اٹھ کے پانی طلب کرتا ہے، جب میرا حسین سونے لگے، جب آپ بھی آرام کرنے لگے، میرے حسین کے سرہانے پانی رکھ دیجئے تاکہ میرا حسین آپ کو راتوں کو نہ جگائے۔ ہاتھوں کو جوڑیں گے اے بی بی زہرا، اے بی بی زہرا آپ کو اپنے لال حسین کی پیاس کا بڑا خیال تھا، بی بی ذرا کربلا میں آ جائے، بی بی
یہی آپ کا حسین ہے جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا. کہتے ہیں جب وقت تھا وقت رخصت آخر امام حسین، کہتے ہیں روایت نقل کی جاتی ہے، کہتے ہیں پیاس کی شدت اتنی زیادہ تھی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آقا کو نظر آ رہا تھا. کہتے ہیں آنکھوں کے سامنے فقط دھواں ہی دھواں تھا. راوی نقل کرتا ہے کہ آقا حسین پہ پیاس کی اتنی شدت تھی کہ ہونٹ پپڑا کر پھٹ گئے تھے، جیسے کہ خشک زمین پر گرمی کے سیزن میں پانی ڈال دیا جائے زمین ترک ترک ہو جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے. کہتے حسین کا کلیجہ پیاس کی شدت سے سوکھ رہا تھا. کہتے لیکن مولا امام حسین نے وقت آخر بھی یاد کیا تھا، اپنے بیٹے سے یہی کہا تھا، اے میرے لال سجاد، اے میرے لال سجاد، میرے چاہنے والوں سے کہنا جب ٹھنڈا پانی پیے میری پیاس کو یاد کر لے. یہ رمضان کا مہینہ آپ کو پیاس کی شدت کا احساس ہوگا. آئے دعا کرتے پروردگار سے، پالنے والے سے، معبود اہل بیت اطہار کے صدقے میں ہمارے اس قلیل سے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. خدا ہم سب کے تمام طاعت عبادات کو قبول کر. معبود یہ مرحومہ کے جن کے لیے مجلس کی گئی اور تمام مرحومین جن کے نام پڑھے گئے یا نہیں پڑھے گئے، خدایا ان سب کو غریق رحمت کر دے. خدایا ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے. پالنے والے جو مریض و بیمار ہیں انہیں صحت عاجلہ عنایت کر دے. خدایا جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد، جو بے روزگار انہیں روزی سے لگا، جو مشکل گرفتاریوں میں ان کے مشکلات کو دور کر دے. بہرحال اسکرین کے اوپر یہ جو نام آ رہے ہیں فاتحے کے، 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے خصوصاً مرحومہ زینب بنت یوسف علی صالح محمد اور رتن سی فیملی کے مرحومین اور جتنے نام بہرحال دیے گئے ہیں، یہ اسکرین کے اوپر جو نام آ رہے ہیں ان سب کو یاد کرتے ہوئے 1 مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ قل ہو اللہ کی تلاوت کر کے تمام مرحومین کو اور جملہ قبر المومنین مومنات کو آپ لوگ پڑھ کے بخش دیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ.